أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ساری جنت میں رسول ازلی لکھا ہے، ساری جنت میں رسول ازلی لکھا ہے، ڈالی ڈالی پہ علی اور ولی لکھا ہے، سبز پتوں پہ حسن اور کلی پر زہرا، سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے، ساری جنت میں رسول ازلی لکھا ہے، ڈالی ڈالی پہ علی اور ولی لکھا ہے، سبز پتوں پہ حسن اور کلی پر زہرا، سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، والشفیع المذنبین بالقاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقول الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت، عزاداران امام مظلوم کربلا، خدا آپ سبھی حضرات کو سلامت رکھے بی بی زہرا کے صدقے میں کہ آپ غم اہل بیت نبی میں جمع ہوتے، اور خالی آپ جمع ہی نہیں ہوتے ہیں بلکہ ذکر فضائل اہل بیت سن کر آپ خوش ہوتے ہیں، اور ذکر مصائب اہل بیت سن کر آپ غمگین ہوتے ہیں، جو ایک محبت کی پہچان ہے، کیونکہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے چاہنے والوں کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ میری خوشی میں خوش ہو جاتے ہیں اور میرے غم میں غمگین ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک ثبوت محبت اہل بیت ہے کہ آپ جب فضائل سنتے ہیں تو آپ کے چہرے کھل جاتے ہیں، اور جب آپ مصائب سنتے ہیں تو آپ کے چہرے جھک جاتے ہیں۔ دوستوں، میرا موضوع آپ کے ذہنوں میں ہے کہ سیدھا راستہ، ہر ایک کو سیدھے راستے کی تلاش ہے، اور ہر سچا مسلمان نماز میں سورہ الحمد کی تلاوت جب کرتا ہے تو اپنے لیے سیدھے راستے کی دعا کرتا ہے،
میں نے شروع ہی کی مجلس میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دی تھی کہ ہمیں اللہ نے سیدھا راستہ دے دیا ہے تو ہم سیدھے راستے پر قائم رہنے کی دعا کرتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ دوسرے افراد نے ترجمہ کیا سیدھے راستے کی دعا کا کہ پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ بہرحال عبد و معبود کے درمیان کی بات ہے، اس کے اندر ہمیں کیا دخل دینا؟ کوئی سیدھے راستے پر قائم رہنے کی دعا مانگے یا کوئی سیدھے راستے کو تلاش کرنے کی دعا مانگے، لیکن پہلے یہ مسئلہ تو طے ہو جائے کہ سیدھا راستہ ہے کیا؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ سیدھا راستہ کہتے کسے ہیں؟ تو سیدھا راستہ نبی نے بتایا اور اپنے آخری خطبے میں بتایا، اور یہ بتا دیا کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام صراط مستقیم ہیں۔ یعنی سیدھا راستہ حضرت علی ابن ابی طالب ہیں، تو اب جسے علی مل گئے اسے سیدھا راستہ مل گیا۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جسے علی مل گئے اسے سیدھا راستہ مل گیا، اور جسے علی نہیں ملے اسے سیدھا راستہ نہیں ملا۔ تو اب ہم کیسے پتہ لگائیں علی کسے ملے اور کسے علی نہیں ملے؟ تو اب یہ تو خود ہم اپنے مشاہدات کی بنا پر دیکھ لیں کہ کون ذکر فضائل پر خوش ہوتا ہے اور کون بگڑ جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ کون ذکر فضائل پر خوش ہو جاتا ہے، کون ذکر فضائل پر بگڑ جاتا ہے۔ تحریکیں چلائی جاتی ہیں، کب تک کے ذکر اہل بیت ہوگا، کب تک کے ذکر اہل بیت ہوگا، کب تک کے ذکر اہل بیت ہوگا، کب تک کے علی علی ہوگا، کب تک کے حسن حسن ہوگا، کب تک کے حسین حسین ہوگا، جب تک کہ دنیا باقی رہے گی نبی نبی بھی ہوتا رہے گا، علی علی بھی ہوتا رہے گا، حسن حسین بھی ہوتا رہے گا۔ کیوں ہوتا رہے گا؟ اس لیے کہ اس دنیا کا وجود انہی کے صدقے میں ہے۔ اب میں نے ایک حدیث ادھوری پڑھی تھی، آج میں پوری پڑھ دوں، توجہ کیجئے گا، آج میں پوری پڑھ دوں۔ حدیث میں ارشاد ہوتا ہے، اور آیت اللہ محمد حسین شیرازی اس حدیث کو لکھتے ہیں کہ حدیث قدسی میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ محمد اگر تمہیں نہ خلق کرنا ہوتا، پوری توجہ کیجئے گا، اے محمد اگر تمہیں نہ خلق کرنا ہوتا، بھئی جس طرح سے میں پڑھوں اسی طرح سے آپ سن بھی لیجئے گا، اے محمد اگر تمہیں نہ خلق کرنا ہوتا تو نہ زمین کو پیدا کرتا، نہ آسمان کو پیدا کرتا، نہ بزم انجم کو آراستہ کرتا، نہ سورج و چاند کی قندیلوں کو سجاتا، نہ میں سمندروں کو وسعت دیتا، نہ میں پہاڑوں کو بلندی دیتا، نہ میں پھولوں کو مہک دیتا، نہ میں ہواؤں کو سرسراہٹ دیتا، نہ آدم کو بناتا، نہ بنی آدم بناتا، نہ نوح بناتا، نہ کشتی نجات بناتا، نہ ابراہیم بنتے، نہ آتش نمرودیت دہکتی، نہ موسیٰ بنتے، نہ کوہ طور پر بولنے کا سلیقہ ہوتا، نہ یوسف ہوتے، نہ حسن و جمال ہوتا، نہ سلیمان ہوتے، نہ ان کا عظیم تخت ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا محمد اگر آپ کو نہ بناتے۔ اے محمد اگر آپ کو نہ بناتے تو کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا، کائنات میں کچھ بھی نہیں ہوتا اگر محمد آپ کو نہ بناتے۔ اور اس کے بعد ارشاد ہوا، اے علی اگر آپ کو نہ بنانا ہوتا تو محمد کو نہ بناتا۔ مدینہ کی دستی کا نام ہے جہاں میرے مولا دن رات تیری رحمت برستی ہے۔ نعرے کائنات کو نہ بناتا اگر محمد اگر تمہیں نہ پیدا کرنا ہوتا، علی اگر تمہیں نہ پیدا کرنا ہوتا تو محمد کو نہ پیدا کرتے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، اے محمد اے علی اب تم بھی سن لو، اگر فاطمہ کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو نہ علی کو پیدا کرتا نہ محمد کو پیدا کرتا۔ ایک صلوات بھیجئے گا محمد و آل محمد۔ علی مولا علی مولا
عزیزان گرامی تو آپ نے دیکھا کہ ساری کائنات نبی کے صدقے میں، نبی علی کے صدقے میں، علی اور نبی فاطمہ کے صدقے میں. اب جو یہ نسل چلے گی علی و فاطمہ سے، تو اب یہ نسل پاک، جس میں جو اور امام پیدا ہوں گے، 11 امام اور جو آئیں گے، یہ سب بھی اسی حدیث کے زمرے میں ہوں گے کہ ساری کائنات آپ کے صدقے میں ہے. تو جب کائنات ان کے صدقے میں ہے تو جب تک کہ کائنات کا وجود رہے گا اس وقت تک اہل بیت کا نام رہے گا. اہل بیت کا نام رہے گا. دیکھیں کائنات مٹ جائے گی مگر تب بھی اہل بیت کا وجود رہے گا. زمین مٹ جائے گی، آسمان مٹ جائے گا، سورج و چاند مٹ جائے گا، ستارے مٹ جائیں گے، سمندر مٹ جائیں گے، پہاڑ مٹ جائیں گے، دنیا میں جو کچھ آپ تصور کر سکتے ہیں وہ سب مٹ جائے گا. قرآن حکیم کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے سب مٹ جائے گا، سب مٹ جائے گا، سب مٹ جائے گا. بھئی اپنے ذہنوں کو بیدار کر کے سنیے گا. سب مٹ جائے گا، دنیا مٹ جائے گی، دنیا والے مٹ جائیں گے، دنیا پر آنے والے مٹ جائیں گے، آدم چلے جائیں گے، نوح چلے جائیں گے، ابراہیم چلے جائیں گے، عیسیٰ جو آئیں گے وہ بھی چلے جائیں گے، سب چلا جائے گا، سب مٹ جائے گا. پروردگار کچھ باقی رہے گا تو قرآن کہہ رہا ہے سب مٹ جائے گا مگر اللہ کا چہرہ باقی رہے گا. اللہ کا چہرہ باقی رہے گا. سب مٹ جائے گا، اللہ کا چہرہ بچے گا. سب مٹ جائے گا، اللہ کا چہرہ بچے گا. سب مٹ جائے گا، اللہ کا چہرہ بچے گا. سب مٹ جائے گا، اللہ کا چہرہ بچے گا. پروردگار کون بتائے گا تیرا چہرہ کہاں ہے؟ تو ایک مرتبہ آواز قدرت آئے گی. اسی نبی سے پوچھو جس نے قرآن بتایا، جس نے کعبہ بتایا، جس نے نماز بتائی، جس نے روزہ بتایا، جس نے حج بتایا، جس نے زکوٰۃ بتائی. اے نبی اللہ، اللہ کا چہرہ کہاں ہے؟ تو آواز نبی آئے گی علی تمہارا چہرہ وجہ اللہ. تو عزیزان گرامی بچے گا اللہ کا چہرہ. اور اسی لیے نبی نے ارشاد فرمایا علی وجہ اللہ ہیں آپ. آپ کو یاد ہے نا کل میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ غیظ و غضب یا شکریہ یا خوشی چہرے سے نمودار ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ پاک آ نہیں سکتا اپنا چہرہ دکھانے، ہم اس کا چہرہ دیکھنے جا نہیں سکتے. نبی محمد بھی گئے تو اس نے اپنا چہرہ نہیں دکھایا، اپنی آواز سنا دی. دیکھیں کبھی کبھی آواز سن کے چہرے کا پتہ چل جاتا ہے. گھر کے دروازے پر کسی نے دق الباب کیا، آپ نے کہا کون؟ میں نے کہا میں ہوں. میں نام نہیں بتایا، میں نے اپنے باپ کا نام نہیں بتایا، اپنا نہیں نام بتایا، کچھ نہیں بتایا. میں نے کہا میں ہوں. آپ نے کہا اچھا مولانا. ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اچھا مولانا. تو آواز آپ نے سنی، چہرہ پہچان گئے نا. تو نبی نے چہرہ تو نہیں دیکھا مگر آواز پہچانی. جب معراج کی منزلوں سے لوٹ کر نبی آئے تو نبی نے کہا یا علی، پردے کے اس پار سے تو تمہاری آواز آ رہی تھی. ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد. تو پردے کے پیچھے سے علی کی آواز آ رہی تھی. اور جب مجھے محسوس ہوا کہ کسی نے ہاتھ رکھا تو میں نے جب دیکھا تو یا علی میں نے تمہاری انگوٹھی کو پہچانا. اللہ اکبر. آواز دکھا دی، ہاتھ دکھا دیا. تو آواز بھی علی کی، ہاتھ بھی علی کا. اور اس کے بعد نبی نے معراج میں کیا دیکھا کہ یا علی وہاں تو ہم نے عجیب و غریب چیز دیکھی کہ ایک نور کا منبر ہے اور ایک بہت بڑا مجمع جوق در جوق سے چلا آ رہا ہے اس نور کے منبر کی طرف. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ خطیب منبر آیا. ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ خطیب منبر آیا. جیسے عام مجلس میں جمع ہوتے ہیں، چاروں طرف سے ملائکہ جمع ہو رہے ہیں، نبی دور پہ کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ خطیب منبر آیا. اور جیسے وہ منبر پہ گیا
تو مجھے یہ محسوس ہوا یا علی تم ہی ہو، یا علی تم ہی ہو. تو میں نے کہا کیا علی مجھ سے پہلے آ گئے؟ کیا علی مجھ سے پہلے آ گئے؟ تو جبرائیل نے کہا ذرا زمین کی طرف جھانک کے تو دیکھیے. تو میں نے اب جو جھانک کے دیکھا تو یا علی تم میرے بستر پر سو رہے تھے. تو میں نے ملائکہ سے پوچھا، جبرائیل سے پوچھا، یہ صورت میں تو میرا بھائی علی ہے لیکن علی تو بستر پر ہے، گھر میں ہے، یہ کون ہے؟ تو ملک نے جواب دیا، جبرائیل نے بتایا کہ اللہ نے جب حضرت علی کو زمین پر بھیجا تو ملائکہ نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں شور مچایا کہ پروردگار اب علی کی زیارت کیسے ہو، پروردگار اب علی کو دیکھیں کیسے، پروردگار انسان علی کے چہرے کو دیکھ کر عبادت کا ثواب حاصل کریں. ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا مگر ہم علی کے چہرے کو نہیں دیکھیں گے تو اللہ نے آسمان پر علی کی شبیہ بنا دی. بھئی یا رسول اللہ معراج کا کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، ہمیں ایک فائدہ معلوم ہو گیا کہ شبیہ بنانا جائز ہے، اور شبیہ کو ملائکہ دیکھتے ہیں، شیطان نہیں دیکھتے. ایک صلوات بیٹھ جائے گا محمد و آل محمد. تو ملائکہ نے التجا کی شبیہ بنائیے، اللہ نے بنائی شبیہ. ملائکہ کی خواہش تھی، اللہ نے بنائی. دیکھنے والے ملائکہ، سننے والے ملائکہ. اللہ میاں شبیہ بنائے تو کچھ نہیں، اور ہم شبیہ بنائیں تو بدعت ہو جائے. یہ کیا ہے بھائی، یہ کیا ہے؟ اللہ نے شبیہ بنائی اور پھر محمد نے شبیہ بنائی. اللہ نے علی کی شبیہ بنائی، محمد نے اپنی شبیہ بنائی. اب ایک بات عرض کر دوں، اپنوں نے اپنی اپنی بنائی شبیہ ہیں. اس نے علی کی شبیہ بنائی، انہی نے اپنی شبیہ بنائی. کب بنائی؟ اس نے عرش پہ بنائی، انہی نے فرش پہ بنائی. کب بنائی؟ یاد دلاؤں کب بنائی؟ کفار مکہ قتل کے ارادے سے گھر گھیر چکے ہیں. آج علی کو بستر پر سلائیے اور نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ علی تو ہے نہیں یہاں. جعفر عباس تھوڑی ہے لکھنؤ سے مجلسیں پڑھنے کے لیے آئے، اس کے بعد بھی لوگوں کو لینے جانا پڑے. یہ علی ہیں، ارادہ نبی نے کیا اور علی آگے سرکار ہو. آج میرے بستر پر میری شبیہ بن کر تم سو رہو. کیوں سو رہوں؟ کفار مکہ میرے قتل کے ارادے سے گھر گھیر چکے ہیں. یہی تو قیامت نبی نے کر دی. ورنہ صحابی اس وقت زیادہ نہیں تھے مٹھی بھر، لیکن اگر کسی سے بھی کہتے سو رہو تو سو جاتا. سونے میں تو لوگ بڑے مضبوط تھے. دیکھیں ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے. آپ لوگ بتائیے، ہنسنے لگتے ہیں. ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے. بھئی مجھے مجلسیں پڑھنا آتی ہیں، آپ یہ کہیں جناب میں بیمار ہو گیا، ایک نسخہ لکھ دیجئے، تو میں نسخہ نہیں لکھ پاؤں گا. اور اگر نسخہ لکھوں گا بھی تو مجلسی نسخہ لکھ دوں گا. سمجھ گئے آپ؟ اور ہمارے پاس بھی ایک بخار کا نسخہ ہے، مگر کبھی لینے کے لیے نہ آئیے گا. میں یہاں مجلسیں پڑھنے آیا ہوں، بخار کا نسخہ دینے کے لیے نہیں آیا ہوں. لیکن ہمارے پاس بھی ایک نسخہ ہے، ہم بھی کچھ لکھ کے دیتے ہیں. کہتے ہیں پیر میں باندھ دیجئے اور سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر اس کو کھول کے جوتوں سے کر کے جلا دیجئے گا، بخار اتر جائے گا. مجرب عمل ہے، مگر مجھ سے لینے نہ آ جائیے گا. میں یہاں نسخے بانٹنے کے لیے، گنڈا تعویذ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں. عزیزان گرامی، اب اگر میں مجلسیں پڑھتا ہوں، کوئی صاحب کہ میرا مکان بن رہا ہے، ذرا سا آپ ڈیزائن کر دیجئے، تو بھئی وہ میرے بس کا کام نہیں ہے. آرکیٹیکٹ جو ہے وہ مکان کا ڈیزائن کرے گا، مولوی جو ہے وہ مجلس پڑھے گا. تو اب عزیزان گرامی سب کا الگ الگ کام ہے. کوئی تلوار چلائے گا، کوئی سوئے گا، سونے کا عادی ہے. اب یہ تو کمال اللہ نے علی کو دے دیا تھا کہ کائنات میں ایسا انسان نہ اس سے پہلے پیدا کیا نہ اس کے بعد پیدا کرنے والا ہے. علی اس ذات کا نام ہے جہاں نہیں ہے ہی نہیں. میدان ہو، بستر ہو، مسجد ہو،
زمین کی بات ہو، آسمان کی بات ہو، جو دل چاہے پوچھو، یہاں نہیں کا امکان ہی نہیں ہے، سب کچھ معلوم ہے۔ توجہ رکھیے گا۔ تو تم سو رہو، کسی کو سلا دیجئے۔ بڑے بڑے جیالیں سونے میں مضبوط ہیں، منبر ہے، اب یہاں سے میں نے کہا ہے تو دلیل بھی سن لیجئے۔ جناب آج کل مجلسوں میں آپ حضرات بھی شرکت کرتے ہیں، اور جو لوگ اور مجلسوں میں بھی شرکت کرتے ہوں گے، جیسے محفل شاہ خراسانی کی مجلس 12:30 بجے رات کو ختم ہوتی ہے، اب آتے آتے گھر بہت دور دور کے افراد بھی وہاں ہوتے ہیں، 1 بج گیا، کسی کو 1:30 بج گیا، اب خطرہ ہوا، صبح آنکھ کہیں نہ کھلی تو ارے کیوں؟ کبھی سونے میں ہم کمزور ہیں، سو گئے اور آنکھ نہیں کھلی تو نماز قضا ہو جائے گی۔ تو آپ نے موبائل نکالا اور اعلان لگایا اور رکھ دیا، اور وہ وقت نماز بولا، آپ اٹھ گئے، نماز پڑھ لی۔ اگر آپ سونے میں کچے ہوتے تو آپ کو اعلان لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ کہتے ہیں بھئی اذان کا وقت آئے گا، نماز کا وقت آئے گا، جتنی رات کو بھی سوئیں جاگ جائیں گے۔ اب پرانے زمانے میں موبائل تو تھے نہیں، گھڑیاں تو تھی نہیں کہ جس کو لگا دیا وہ ٹوں ٹوں بولا اور آپ کی آنکھ کھل گئی۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، مولوی صاحب کو مسجد میں نماز فجر کے لیے رکھا گیا ہے، اب وہ چاہے اور نمازیں پڑھیں نہ پڑھیں، نماز فجر کے لیے رکھا گیا ہے تو ان کو آنا ضروری ہے۔ ارے آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، آنا ضروری ہے، اعلان تھے نہیں تو اذان میں ایک جملے کا اضافہ ہو گیا، اس وقت تک جگاتے رہنا جب تک کہ اٹھے نہیں۔ عزیزان گرامی، کیونکہ میری آواز انٹرنیٹ کے ذریعے ساری دنیا میں جا رہی ہے تو میں اپنا فریضہ عینی سمجھ کے 2 جملے ذیل میں بھی عرض کر دوں۔ میں نام کسی کا نہیں لوں گا، لیکن میں بتا دوں اس کی تاریخ سنیے۔ آپ ہم سے پوچھتے ہیں علی ولی اللہ کب سے اذان میں آیا، آپ ہم سے پوچھتے ہیں حی علی خیر العمل قرآن اذان میں کب سے آیا، آپ کو ہم اپنا بھی بتائیں گے، آپ کو آپ کا بھی بتائیں گے الصلاۃ خیر من النوم کب سے آیا، کب سے یہ جملہ آیا۔ اب سنیے، جب مسجد کی امامت مل گئی بعد وفات نبی، ارے 2 منٹ کے لیے خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، توبہ 7 سمندر پار، مگر اب آپ کو بتانا ہے، اس شہر میں تو ہر کام ہوتا ہے، کوئی ڈرامہ بھی لکھا جاتا ہے، کوئی سیریل بھی ہوتا ہے۔ اب تو یہ ہے کہ اگر ٹیلی ویژن کے اوپر ایسے بھی پروگرام مثلا آپ سنسنی دیکھ رہے ہیں تو اس میں کوئی اپنا نام نہیں بتانا چاہتا ہے تو فرضی نام رکھ دیا جاتا ہے، لکھ کے آتا ہے کہ ان کا فرضی نام یہ ہے۔ دیکھا ہے نا ٹی وی میں آپ نے، فرضی نام اس آدمی کا یہ ہے، فرضی نام اس عورت کا یہ ہے۔ یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، لیکن ہمارے لیے مصیبت ہے، ہم فرضی نام بھی نہیں رکھ سکتے، اور آپ کی طرف سے یہ ہے کہ نام لیجئے گا نہیں تو ہم بھی تھوڑی دیر کے لیے اپنے کاندھوں پر بٹھائے لیتے ہیں، بھیا اور کیا کریں۔ بات کو سمجھانا ضرور ہے، اور پورے چیلنج سے میں عرض کر رہا ہوں، بات کو سمجھانا ضرور ہے۔ مجھے نماز کے لیے بعد وفات رسول جگہ ملی، لیکن میں سونے کا تھا پکا، میری نیند نہیں کھلتی تھی، اور اس سے کبھی کبھی مجھے شرمندگی کی بھی ندامت اٹھانا پڑتی تھی۔ تو اب گھر میں میری ایک خادمہ تھی جسے لونڈی کہتے ہیں، تو اس خادمہ کو میرے اوپر ترس آیا، اور ایک دن جب مسجد کی اذان ہوئی اور میری لونڈی خادمہ کی آنکھ کھل گئی تو اس نے کہا اگر صاحب نہ گئے تو کل پھر ہلڑ بچے گا۔ تو اب جگائیں کیسے، کیونکہ میرا غصہ بھی بڑا مشہور تھا، ہائے ہائے میرا غصہ بھی بڑا مشہور تھا، میں تازیانہ بات کرتے میں چلا دیتا تھا۔ اب وہ ڈری، میری محبت بھی اسے کہ کل بدنامی نہ ہو، جگائیں کیسے، تو وہ صحن میں دوڑنے لگی اور یہ کہنے لگی کہ سونے سے بہتر
اللہ کی عبادت سونے سے بہتر، اللہ کی عبادت سونے سے بہتر، اللہ کی عبادت۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے کہا بھائی جملہ اچھا ہے، جملہ اچھا ہے، اب اسے رائج کر دو۔ اب آپ نے تاریخ سمجھ لی نا، لونڈی کا ایجاد کردہ جملہ۔ میں اپنی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، کسی کو اعتراض ہو مجھ سے بات کرے، میں اپنی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں۔ لونڈی کا ایجاد کردہ جملہ داخل اذان ہوا۔ آپ ہم سے کہتے ہیں علی ولی اللہ کب داخل ہوا، حیا علی خیر العمل کب داخل ہوا؟ اس کے داخلے کی تاریخ معلوم ہے نا۔ چلتے ہوئے حج کے کاروے کو روکا گیا، محمد سے منبر بنوایا گیا، محمد منبر پر گئے، ہاتھوں پر علی کو اٹھایا، ولایت اذان میں داخل ہو گئی۔ صلوات تو بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ نہ بھیڑ کے چھتے پر ڈھیلا ماریے نہ وہ دوڑائے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اب کہاں سے داخل ہوا، کہاں سے؟ کبھی کبھی اپنے بھی پوچھنے لگتے ہیں ٹیڑھے ٹیڑھے ہو کے، علی ولی اللہ کہاں سے آیا؟ ارے آپ نہ کہیے، آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ پھر روز محشر پوچھیں گے کہاں سے آیا؟ حضرات تھوڑا تھوڑا سا اور سمٹ آئیے، جو حضرات کھڑے ہیں وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ مجمع کو آگے بلائیے۔ غدیری مجلس ہے تو یہاں جو پیچھے ہیں انہیں بھی بلایا جائے گا۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت، عزاداران امام مظلوم کربلا، دیکھیں بات سونے سے چلی تھی اور آئے گی ابھی سونے پر، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ داخل ہو گیا، داخل ہو گیا، کہاں سے داخل کر لیا؟ ولایت علی کو، یہ امیر المومنین کی ولایت کہاں سے آ گئی؟ تو کہاں سے نہ پوچھئے، اس کی ایک مثال میں دے دوں، بات واضح ہو جائے گی۔ آپ نے ایک فلیٹ بنایا، ایک ولا بنایا، خدا کرے آپ سب کے ولا ہو جائیں، ہاں سب کے ولا ہو جائیں، خالی آپ کے لیے میری دعا نہیں ہے، میں اپنے لیے نہیں کہوں گا کہ میرا بھی ولا ہو جائے۔ ارے جب آپ پاس ولا ہوگا تو اس ولا کا فائدہ تو ہمیں بھی ملے گا، ہیں ملے گا نہیں ملے گا؟ ملے گا نا۔ ہمارے بزرگ بیچارے مشکلات سے سفر کر کے مجلسیں پڑھتے تھے، اللہ نے آپ کو دیا تو اب ہمارے لیے آسانیاں ہو گئی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، جو واقعاً مولوی کبھی مولائیوں کے لیے یہ نہیں سوچے گا مفلوق الحال ہو جائیں، ہمیشہ سوچے گا کہ پروردگار ان کو ترقی دے، سمجھ گئے آپ؟ تو عزیزان گرامی، آپ نے ایک ولا بنایا بڑا عمدہ، ابھی بن رہا ہے، کام تعمیر ہے۔ میں بمبئی آیا، آپ نے میرا ہاتھ پکڑا، کہا جعفر عباس میرا ایک ولا بن رہا ہے، اس میں چلو۔ میں پہنچا، اب وہ ابھی تعمیر پوری مکمل نہیں ہوئی ہے، یہ ذہن میں رہے آپ کے، تعمیر ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے۔ آپ لے کے گئے مجھے ولا میں کہ جعفر عباس یہ ولا ہے، میں بنوا رہا ہوں، ابھی تعمیر جاری ہے، ابھی مکمل نہیں ہوا ہے۔ میں پہنچا بخراس سخراس، اور جانے کے بعد میں نے دیکھا چاہاں دیواریں بن گئی، چھت بن گئی، یہ سب ہو گیا۔ میں نے کہا ٹائلز نہیں ابھی لگے؟ میں نے کہا صاحب ابھی بن رہا ہے، ٹائلز لگیں گے۔ میں نے کہا ہاں چھت بن گئی، ابھی پنکھے نہیں ٹنگے؟ ارے بھائی ابھی بجلی کا کام ہوگا، ابھی تیار نہیں ہوا ہے۔ میں نے کہا باتھ روم دکھائیے۔ آپ نے کہا دیکھیے کتنا بڑا باتھ روم ہم نے بنوایا ہے۔ اس کو دیکھا، ہم نے کہا گیزر کہاں ہے؟ مولانا صاحب میں کہہ رہا ہوں نا ابھی یہ بن رہا ہے، جب بن کے تیار ہو جائے تب آپ پوچھئے گا۔ اچھا اب جب بن گیا تب پھر میں آیا بمبئی تو آپ لے گئے۔ اب جو میں پہنچا میں نے کہا پنکھے لگوائے، لگے ہوئے ہیں، ٹائلز لگوائے، لگے ہوئے ہیں، زمین بنوائی، بنی ہوئی ہے، ہاں گیزر لگوایا، ہاں دیکھیے لگا ہوا ہے، ہمیں گھڑی بھی کہیں پہ ٹانگی نہیں ٹانگی، کہاں وہ بھی لگی ہوئی ہے، تال بیل ہے، ہاں وہ بھی لگی ہوئی ہے۔ اب گھر بن گیا نا، مکمل ہو گیا۔ اب جو میں پوچھ رہا ہوں وہ آپ کہنے لگا ہوا ہے۔ جب تک کہ گھر کی تعمیر ہو رہی ہے اس وقت تک آپ کو یہ پوچھنے کا حق نہیں ہے کہاں لگا، کہاں لگا، کہاں لگا۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، کہاں لگا؟ ارے اسلام جب تک کہ مکمل نہیں ہوا تب تک کہ آپ یہ نہ پوچھئے ولایت علی کہاں ہے۔
ارے جس دن اللہ نے کہا دین کامل ہو گیا اس کے بعد پوچھئے ولایت کہاں ہے تو ہم بتائیں گے یہاں ہے یہاں ہے یہاں ہے. ایک صلوات بھیجئے گا محمد و آل محمد. یا علی. عزیزان گرامی مثال کے طور پہ میں مثال دے دوں بات واضح اور ہو جائے. پہلی ہجری میں نہ پوچھئے اذان میں امیر المومنین کا نام کہاں ہے, دوسری ہجری میں نہ پوچھئے کہاں ہے, کیونکہ ابھی تو اسلام کی عمارت بن رہی ہے نا. 10ویں ہجری کے بعد آپ پوچھئے کہ اذان میں علی کی ولایت کا اعلان کہاں ہے. ہم دو ثبوت آپ کو دکھائیں گے, ایک سلمان مؤذن کا, ایک ابو ذر مؤذن کا. سلمان نے اذان دی تو اس میں ولایت علی, ابو ذر نے اذان دی تو اس میں ولایت علی. اور نبی نے ارشاد کیا فرمایا جب مسلمانوں نے کہا آج اذان میں علی کا نام آیا ہے نبی, کس نے اذان دی ہے؟ سلمان نے دی ہے. کیا سنا نہیں کہ وہ ایمان کے 10 درجوں میں فائز ہے؟ ولایت علی کم سے کم 10واں تو پڑھ لو ہیں. عزیزان گرامی کا دیکھو وہ ایمان کے 10 درجوں پر فائز ہیں. پھر عصر کی نماز ہوئی اس میں ولایت علی. تو پھر کچھ لوگ آئے, ابو ذر نے بھی وہی کیا. تو نے کہا کیا سنا نہیں ہے زمین نے ابو ذر سے زیادہ سچے کو اٹھایا نہیں ہے, زمین نے ابو ذر سے زیادہ سچے پر سایہ نہیں کیا ہے. معلوم یہ ہوا ایمان بھی ہے, سچائی بھی ہے, ولایت علی ہے. تو اب آپ نے تاریخ سمجھے ولایت علی کب سے شروع ہوئی ہے. غدیر کے بعد ہم سے پوچھئے, ہم آپ کو جگہ جگہ بتائیں گے علی کی ولایت کا اعلان, مسجد نبوی میں ولایت علی کا اعلان. اچھا ایک بار اور بات سمجھ لیجئے, جتنا کم وفا مولا علی کی ولایت کو ملا تبلیغ کا, اس سے کم وفا کسی چیز کو ملا ہی نہیں. آپ اقلیت کو معیار نہ بنائیے. کم لوگ مانتے ہیں, کم لوگ مانتے ہیں, کم لوگ مانتے ہیں. آدم نے کیا منوایا؟ لا الہ الا اللہ آدم نے منوایا. نوح نے لا الہ الا اللہ منوایا. آدم کے زمانے کا کیا کلمہ تھا؟ لا الہ الا اللہ. آدم صفت اللہ, لا الہ الا اللہ. نوح نبی اللہ, لا الہ الا اللہ. ابراہیم خلیل اللہ, لا الہ الا اللہ. موسیٰ کلیم اللہ, لا الہ الا اللہ. عیسیٰ روح اللہ, لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ. یہ ہے نا کلمے کی لا الہ الا اللہ کی تعریف آپ نے دیکھی, تاریخ آپ نے دیکھی. آدم سے لے کر محمد تک لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کروائی گئی. کتنا بڑا عرصہ, 1,24,000 نبیوں نے لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کی. تب تو ساری دنیا نے اللہ کو مانا نہیں ہے. ساری دنیا نے 1,24,000 نے اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ کی, اس کے باوجود ساری دنیا نے نہیں مانا. محمد کو اپنی تبلیغ کے لیے 23 سال ملے, محمد رسول اللہ. تو جب 1,24,000 کے کہنے پر سب نے اللہ کو نہیں مانا تو محمد کو کتنے مانیں گے آپ خود سمجھ لیجئے 23 سال کی زندگی میں. اور علی کی ولایت کو کتنے دن ملے؟ تقریباً 2 مہینے 10 دن ملے. کتنے ملے؟ حساب جڑوا دیں, حساب میں کچا ہوں, غلطی ہو تو بتا دیجئے گا. 2 مہینے 10 دن ملے. اچھا 2 مہینے 10 دن کی بات تو آپ بعد میں سن لیجئے گا. ایک ضروری اعلان مجھ سے کہا گیا تھا اور فیروز ویرانی صاحب جو ہیں وہ کھڑے ہوئے اشارہ کر رہے ہیں. تو وہ اعلان یہ سن لیے, کل اسی مسجد میں بعد نماز ظہرین ام محترم خطیب اکبر علی جناب مولانا مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ مجلس کو خطاب فرمائیں گے. لیکن اہم اعلان یہ ہے, یہ تو آپ کو معلوم ہے, لیکن اہم اعلان یہ ہے کہ ہماری بہنوں کے لیے اس مجلس میں شرکت کا انتظام نہیں ہے. تو میں نے ان سے کہا بھی کہیں عورتیں مورچہ آپ کے خلاف نہ نکال دیں. تو انہوں نے کہا مجبوری ہے, میں کیا کروں. تو بہنوں سے گزارش ہے کل جو مجلس اطہر صاحب یہاں پڑھیں گے اس میں عورتوں کے پردے کا انتظام نہیں ہوگا, مردانی مجلس ہے تو مرد حضرات تشریف لائیں. ایک سلوات بھیجیے گا, تھوڑا تھوڑا تو ادھر سے بھی حضرات سمٹ آئیے. محمد و آل محمد. بھئی اس طرح سے
सलवात नहीं होती है। बावाज़ बुलंद दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। देखिए जो मिंबर के आगे बैठते हैं उनको तो मजलिस सुनने में ज़रा मेहनत करना पड़ती है, लेकिन जो मिंबर से जितना दूर होता आता है फिर उसकी मजलिस सुनने में उसको मेहनत कम करना पड़ती है, क्योंकि आगे बैठने वालों को वाह वाह भी करना है और सलवात भी भेजना है और आगे भी खिसकना है, और बच्चों ने शैतानी की तो उनको भी 2-4 हाथ मारना है। लेकिन जो दूर से सुन रहे हैं उन्हें शहद का शहद मिल रहा है। लेकिन जनाब मामला यह है कि हम सबको देख रहे हैं, तो अब मैं फिर दरख्वास्त करूंगा सब मिल के सलवात भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। पांचवें अज़ीज़ान गिरामी, पांचवें इमाम इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम। देखिए उधर वालों ने भी कहा कि हम खाली शहद नहीं पी रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप। तो अज़ीज़ान गिरामी तवज्जो रखिएगा, खुदा आप सभी हज़रात को सलामत रखे। अज़ीज़ान गिरामी, पांचवें इमाम ने इरशाद फरमाया सलवात के फ़ायदों में कोई चीज़ भूल जाओ तो सलवात ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, चीज़ मिल जाएगी। भूली हुई चीज़ याद आ जाएगी, भूली हुई चीज़ याद आ जाएगी, भूली हुई चीज़ याद आ जाएगी। क्यों याद आ जाएगी? जब सलवात पढ़ोगे भूली हुई चीज़ याद आ जाएगी। मैं भी सोचता था जुमे का खुतबा होता है उसमें उस तरह से सलवात नहीं होती जैसे मजलिसों में होती है। ईदैन के खुतबे होते हैं उसमें उस तरह से सलवात नहीं होती जैसी मजलिसों में होती है। मजलिसों में क्यों इतनी सलवातें होती हैं? मेरे मौला ने बताया ना, भूली हुई चीज़ याद आ जाती है। हम सलवातें भेज के दूसरों को गदीर याद दिलाते हैं। एक और सलवात भेजिएगा मोहम्मद वाले। तो भूली हुई चीज याद आ जाती है। तो हमारे मौला की विलायत की तबलीग को नबी की जिंदगी में कुल 2 महीने 10 दिन मिले हैं। अब हिसाब आप जरा सी मदद कीजिएगा, जुड़वा लीजिएगा, वरना गलत जुड़ गया तो और मुसीबत है। अज़ीज़ान गिरामी, 2 महीने 10 दिन मिले। 2 महीने 10 दिन का हिसाब ये है, देखिए कोई कुरान की आयत नहीं है 2 महीने 10 दिन। ये एक हमारे हमारा हिसाब है जिसे मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। हो सकता है कुछ एक आध दिन बढ़ जाए, एक आध दिन घट जाए। अब आप जुड़वाइए कि नबी ने गदीर में ऐलान किया ना 18 ज़िलहज को, 18 ज़िलहज महीने की 18 तारीख को ऐलान किया। तो अगर 30 दिन का दिन रखा जाए तो 2 और 10 12 दिन हुए तो मुहर्रम आ गया। अब 12 दिन को आप पकड़े रहिए, 12 दिन हैं, 12 दिन, एक महीना मुहर्रम का, एक महीना 28 सफर को नबी की वफात, तो 28 दिन 2 दिन उधर कम, इधर 12 के 2 उधर कर दीजिए, तो ये दोनों महीने ये हो गए पूरे 2 महीने हैं। और अब वो 10 बचे तो 2 महीने 10 दिन, 2 महीने 10 दिन रसूल की जिंदगी में तबलीग अलीउन वलीउल्लाह को मिले। अब ये ना कहिएगा इत्तों ने माना, अमा 1 लाख ने अल्लाह को मनवाया तो इत्तों ने माना। मोहम्मद ने 23 साल अपने को मनवाया तो कितनों ने माना। तो अगर 2 महीने 10 दिन नबी ने अपनी जिंदगी में विलायत अली का प्रचार किया तो अब इतने ना कहिए इतनों ने माना। अज़ीज़ान गिरामी, कुछ चीजें ऐसे खुद ब खुद हो जाती हैं, खुद ब खुद कुछ चीजें हो जाती हैं। पर 2 चीजें आपने मिलाई, एक तीसरी चीज मिल गई, बन गई। तवज्जो है या नहीं है? हम भी ये सोचते थे कि 2.25 महीने का मुहर्रम क्यों होता है। हो सकता है हमारे बुजुर्गों ने सोचा हो, इसकी कोई तारीख या मेरे पास कोई हवाला नहीं है, ये सोच मेरी है।
غلط بھی ہو سکتی ہے، کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے، حدیث رسول نہیں ہے۔ 2 مہینے 10 دن، آپ کہیں گے 8 ربیع الاول تک تو ہوتا ہے، بے شک 8 ربیع الاول تک تو ہوتا ہے، لیکن 29 ذی الحجہ سے شروع ہو جاتا ہے، تو ایک دن ادھر کا ہوا تو 8 1 9، اور ہمارے ہاں 8 کے بعد 9 کو جو ہوتا ہے وہ بھی اسی کا ایک جز ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ 9 ربیع الاول بھی اسی ایام اذاں کا ایک جز ہے، کیونکہ اس وقت تک سوگ سیدانیوں نے نہیں اتارا تھا، جب تک کہ عبید اللہ ابن زیاد کا سر نہیں قلم ہوا، تو وہ بھی عزاداری کا ایک جز ہے۔ تو اگر آپ گنیے اور حساب لگائیے تو ہمارے ہاں بھی ایام اذاں اور یہ تبلیغی دن جس میں ولایت علی کا چرچا ہوتا ہے، اس کو بھی 2 مہینے 10 دن ملتے ہیں۔ تو سنت پر تو ہم عمل کرتے ہیں، ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ سنت تو سنت پر تو ہم عمل کرتے ہیں۔ اچھا دیکھیے، وہ سونا اور جاگنا وہیں پہ رہ جائے گا، تو لیکن بات ایسی تھی جس کا کہنا بہت ضروری تھا، بات ایسی تھی کہ جس کا کہنا بہت ضروری تھا۔ تو ولایت علی کہاں سے آئی؟ یہ نبی سے پوچھئے، یہ مولا علی سے پوچھئے۔ بھئی مولا علی سے بھی تو سبھی کے تعلقات ہیں نا، ہم سے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ نظر جائیے، عریضہ ڈالیے، آپ کی ولایت اذان میں آئی کہاں سے، وہاں سے جواب آ جائے گا، وہاں سے جواب آ جائے گا، وہاں سے جواب مل جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، سونے والے بڑے مضبوط قسم کے تھے، تو سونے کے لیے تو کوئی مل جاتا کہ سو رہیے ہیں، چین سے سوئیے، مگر وہیں تک ہوتا جہاں تک کہا جاتا سو جائیے۔ شب ہجرت یاد آ گئی نا، ہیں جہاں پر ہوتا سو جائیے، لیکن وہ سونے والے سو جاتے، خوب قاعدے سے سوتے، اور اگر واقعا سو جاتے ایسا سوتے کہ وہ اٹھائے جاتے ہیں، لیکن نبی نے کہا نہیں، اس لیے سو رہی ہے کہ کفار مکہ میرے قتل کے ارادے سے گھر کو گھیر چکے ہیں، تو اب کوئی نہیں سوئے گا۔ اب سوئے گا کون؟ وہی سوئے گا جس کو اپنی جان کی پرواہ ہی نہ ہو۔ نیند کے تم محتاج ہو، علی کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، وہ جب چاہے گا سو جائے گا، جب چاہے گا جاگ جائے گا۔ اچھا، اللہ نے وہاں شبی بنائی، نبی نے یہاں شبی بنائی۔ کیسے شبی بنائی؟ لیٹ جائیے، بستر پر لٹال دیا۔ آپ کے جوتے میں پہن رہا ہوں، علی کے جوتے نبی نے پہنے، اپنے جوتے نبی نے علی کے کنارے اتارے، بستر کے کنارے رکھے، اور اس کے بعد چادر اڑھائی، سر سے پیر تک چادر میں ڈھانپ دیا، امامت کو پردے میں کر دیا، تاکہ زمانہ غیبت کا منکر نہ ہو۔ ایسے موقع آتے ہیں جب امامت پردے میں چلی جاتی ہے، پردے میں ڈال دیا، چادر اڑھا دی۔ اس کے بعد یہ تو موقع ایسا ہے کہ بھئی آ گئے، اب جلدی سے جائیے، قاتل باہر کھڑے ہوئے ہیں، یہ سب کرتے ہوئے قاتلوں نے دیکھ لیا تو پھر بلانا اور سلانا سب بیکار ہو جائے گا۔ یہاں پہ اتنی دیر کی ضرورت نہیں، بس آتے ہو کہتے تم سوروں میں جا رہا ہوں، لیکن نہیں ایسا نہیں ہے، لیٹالا، چادر اڑھائی، اور اس کے بعد طواف کرنا شروع کیا۔ ارے ایک بار آپ نے دیکھ لیا کافی ہے، 2 3 4 5، یہ تاریخ ہے، میری لفاظی نہیں ہے، 6 7 چکر لگائے، خدا حافظ علی 7 چکر لگائے۔ میں کہوں نبی کیا ہوا، یہ آپ 7 چکر کیوں لگا رہے ہیں؟ کہ دیکھو نبی وہی ہے کہ جس کا قول اور فعل ایک ہو، جو کہے وہ کرے بھی۔ ہائے ہائے، آپ کو کیا ہو گیا؟ جو کرے وہی کہے، جو کہے وہی کرے۔ ارے میں نے ابھی کل ہی تو کہا ہے نا کہ علی تمہاری مثال مثل کعبے کے ہے، تو کعبے کے 7 چکر لگائے جاتے ہیں، اور دیکھو اس طواف کو طواف ایمانی کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔
طواف ایمانی اسی کا نام ہے، 7 چکر لگائے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھ رہا ہوں علی نبی کی محمد کی شبیہ بن گیا یا نہیں؟ ہاں بن گئے. اب کافر اس وقت تک نہیں پہچانے گا کون ہے جب تک کہ علی خود چادر نہ الٹے. جب تک کہ خود نہ الٹے نہیں سمجھ سکتا قاتل کہ کون ہے. تب علی کو پہچانا آپ نے. کبھی اللہ نے شبیہ بنائی، کبھی نبی نے شبیہ بنائی. اللہ نے بھی شبیہ بنا کے بتایا شبیہ بنائی جا سکتی ہے، نبی نے بھی شبیہ بنا کے بتایا شبیہ بنائی جا سکتی ہے. اور دیکھیں عزت ہے کیا؟ نسبت سے عزت ہے. کپڑے کو چومتے ہیں. ابھی آج پھل نکلیں گے، مہندی کا جلوس، یہ بھی لوگوں کے کلیجوں پر برچھی کا کام کرتا ہے. نیچے مہندی چوم رہے ہیں، پھل چوم رہے ہیں، شرمال روٹی چوم رہے ہیں، اور وہ پراٹھے و کباب چوم رہے ہیں. بتائیے مولوی صاحب پڑھیے، آپ کو اتنا بڑا مجمع سننے آتا ہے، کیا پڑھیں؟ کیا یہ سب چومتے ہیں؟ اس کو بند کروائیے. تو بھیا سمجھیے، آپ اپنی عقل کو استعمال کیجئے. کوئی نہیں پھل چوم رہا ہے. اگر پھلوں سے ایسی محبت ہوتی تو پھل منڈی میں مجمع کھڑا ہوتا، روز پھل چوم رہا ہوتا. اگر اس کو ایسی محبت کپڑے سے ہوتی تو کسی کپڑے کی دکان پر، بھئی اس باندرا میں بازار روڈ کے اوپر سب کپڑے کی دکانیں ہیں نا، کتنے شیعہ جاتے ہیں کپڑا چومنے. محرم آتا ہے تو کپڑے کی دکان کی طرف منہ موڑ لیتے ہیں، خرید لو کپڑا بڑا سستا ہے، بڑا اچھا ہے. کہا نہیں محرم ہے، محرم میں ہم نہیں خریدیں گے. تو اگر کپڑا چومتے ہوتے تو کپڑے کی دکانوں میں جا جا کے چومتے، اور آپ دکان میں جا کے چومتے کیونکہ آپ پاس اتنا کپڑا شاید نہ ہو. ہم تو ہر وقت اتنا پہنے رہتے ہیں کہ ہم اپنے ہی چومتے رہتے ہیں. ردا چومتے، قبا چومتے، امامہ چومتے، رومال چومتے، شال ادا چومتے. ہاں میرے پاس تو اتنا کپڑا ہے، ہم اس کو چومتے، مگر ہم کبھی اپنے کپڑے کو نہیں چومتے. آپ اپنے کپڑوں کو نہیں چومتے. کبھی گھر میں پھل آتے ہیں، پھلوں کو نہیں چومتے. چومتے نہیں چومتے؟ نہیں چومتے. تو بھیا ہم نے کبھی پھل نہیں چومے، کبھی ہم نے کپڑا نہیں چوما. لیکن جہاں ایک شخص نوحہ پڑھ رہا ہے، جناب قاسم کی مصیبت بیان کر رہا ہے، چند لوگ تھال میں پھل لے کے آ رہے ہیں، ہر آدمی اب چوم رہا ہے اسے. اب ہر آدمی اسے چوم رہا ہے. جب تک کہ بازار میں تھا کسی نے نہیں چوما. ارے جب آپ خرید کے لائے تب بھی نہیں آپ نے چوما. جب مہندی کے جلوس میں سج گیا اور کہا گیا آج قاسم کی مہندی اٹھائی جائے گی، تب آپ نے چوما. تو یہ پھل نہیں چوم رہے ہیں، قاسم کی محبت چوم رہے ہیں. اب اس کے الٹا بھی سن لیجئے، جو اس کی مخالفت کر رہا ہے وہ پھلوں کی مخالفت نہیں کر رہا ہے، کربلا کے شہیدوں کی مخالفت کر رہا ہے. اور وہ بھی ہوشیار ہو کے سن لے جو مخالفت کر رہا ہے کہ کربلا کے شہیدوں کی مخالفت کرنے والے کو ہم بھی بخشنے والے نہیں ہیں. ہم اسے بخشنے والے نہیں ہیں. ارے صاحب قوم بڑی وہ ہو گئی ہے، سارا درد قومی ہمارے دل میں آ گیا ہے. ارے صاحب بڑے عزاداری میں یہ وہ سب ہونے لگا ہے. بتائیے یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے. جو کچھ ہوتا ہے سب بالکل صحیح ہوتا ہے. اور ہمارے علماء نے ہمیں اجازت دی ہے کہ جس کے لیے حرمت کا حکم نہ آیا ہو، جس کے حرام ہونے کا حکم نہ آیا ہو، اس عمل کو کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. اور یہ سب ہے کیا؟ رزق الہی ہے نا. اگر رزق الہی کو آپ چوم رہے تو کون سا عیب کرے دے رہے ہیں، کون سا آپ گناہ کرے دے رہے ہیں. مہندی چومنے لوگ پھل اٹھاتے ہیں منت کے. تو آپ بھی تسبیح لے کے جہاں علم لگائے جاتے ہیں، سجائے جاتے ہیں، بیٹھ جائیے. امام حسین سے کہہ دیجئے اس سال کوئی بھی پھل اٹھائے اسے اولاد نہ دیجیے گا. یا حسین گمراہی آپ نعوذ باللہ پھیلا رہے ہیں کہ اس نے پھل اٹھایا، آپ نے وہ اولاد دے دی. سوچ رہے ہیں بھئی 1000 آپ کو ایسے ملیں گے. بیٹا نہیں ہو رہا تھا، میں نے فلاں جگہ مہندی کا پھل اٹھایا تھا، مجھے بیٹا مل گیا، منت کا ہے. دیکھیے ایسا ہے، ہم 7 محرم کو باندرا مسجد چلے جاتے ہیں.
ہم مثال دے رہے ہیں، دنیا کے ہر رضا خانے میں ایسے افراد، ہم بھائی دیکھیں پوری مجلسیں وہاں سنتے ہیں، مگر 7 تاریخ ہمیں وہاں جانا پڑتا ہے، کیوں؟ وہاں ہمارا بچہ مہندی کا تھال اٹھاتا ہے۔ ارے تو آپ یہاں تھال اٹھوائیے، وہاں کیوں اٹھا رہے ہیں؟ کیا نہیں، اس کا مسئلہ یہ ہے ہم نے علاج کیا، ہم مایوس ہو گئے، اولاد نہیں ہو رہی تھی، ہم نے وہاں منت کا پھل اٹھایا تو ہمیں بیٹا مل گیا، تو ہم نے منت مانی تھی بیٹا دیجیے گا، تو ہم یہاں تھال اٹھوائیں گے، ہم اس لیے تھال اٹھوا رہے ہیں، فلاں جگہ ہم اس لیے تھال اٹھوانے جا رہے ہیں۔ تو جسے جہاں ملتا ہے وہاں بار بار جاتا ہے، اما فقیر بھی اس در پر نہیں جاتا جہاں سے کچھ نہ ملے۔ اب اگر آپ کو نہیں مل رہا ہے، دیکھیے یہاں سے مل تو سب کو رہا ہے، لیکن اگر چند افراد ایسے ہیں جن کو نہیں مل رہا ہے تو وہ اپنا منہ پیٹے اپنے جوتوں سے کہ وہاں کی عطا میں کمی نہیں ہے، آپ میں کمی ہے، آپ میں کمی ہے۔ ان کی عطا میں کمی نہیں، اگر عطا میں کمی ہوتی تو کسی کو نہ کچھ ملتا نہیں، اگر ملا اور نہیں ملا تو پھر آپ میں کمی ہے، آپ اس میں نہ کمی کیجئے۔ پھلوں سے لوگ مانگ رہے ہیں، پھلوں سے لوگ مانگ رہے ہیں، تو اللہ پھلوں سے اولادیں دے رہا ہے، آپ اللہ سے کہ یہ پالنے والے گمراہی کیوں بڑھا رہا ہے؟ آدمی پھلوں سے پھل اٹھا رہا ہے تو اسے اولاد بھی دے رہا ہے، اس سے کہو سجدہ کرے تب اولاد دیں گے، مسجد میں جا کے بیٹھ جائے، کبوتر بن جائے مسجد کا، اس وقت تک نہیں نکلے جب تک کہ اولاد نہ ہو جائے۔ بھئی اور بتائیے پھر اور کیا کیا جائے؟ جلے ہوئے دل سے اور کیا آپ توقع رکھتے ہیں سننے کی؟ بولا ہر آدمی آستینے چڑھائے ہوئے ہے، ہم یہ ثابت کر کے رہیں گے۔ سیستانی صاحب سے ہم بحث کرنے کو تیار ہیں، ابھی انڈے سے بچے نے کھٹکی لگائی ہے اور مرغے کو چال ٹھوک رہا ہے۔ چپدی چپدی کا شروع اردو میں ایک محاورہ ہے، آپ ہیں کیا جو آپ سیستانی صاحب سے بحث کیجئے گا؟ سیستانی صاحب سے بحث کیا کیجئے گا؟ پہلے ان کے قدموں کے ذروں سے آپ بحث کر لیجئے، میں تو ان کے قدموں کا ایک ذرہ ہوں، مجھ سے آ کے بحث کر لیجئے، بعد میں ان تک جائیے گا۔ سیستانی صاحب تک سے ہم بحث کرنے کو تیار ہیں اس وقت ہے، اور جب سیستانی صاحب سمجھا دیں گے تو آپ کہیں گے رسول اللہ سے ہم بحث کرنے کو تیار ہیں، اور جب وہ سمجھا دیں گے تو اب اللہ تعالیٰ پاک سے ہم بحث کریں گے، اور وہاں بحث کرنے آ گئے تو پھر وہاں سے واپس ہی نہ آ پائیں گے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل تو بڑا مطلب مہندی کھٹک رہی ہے، زلجنا کلیجے پر گھونسے مار رہا ہے، ہائے ہائے زلجنا کو چومے لے رہے ہیں۔ یہ سب حسدی ہیں، یہ چاہتے ہیں ان کو لوگ چومیں، یہ سب حسدی ہیں۔ حسد کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ جب اپنا نہ کچھ ہو تو آپ دوسرے کی چیز کو کنڈم کر دیجئے۔ ان کو یہ ہوتا ہے جانور چوما جا رہا ہے، ہم نہیں چومے جا رہے ہیں، تو انہیں کہا یہ سب چومنا بدعت ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ بھی حسین کے زلجنا جیسے ہو جائیے، آپ بھی چومے جائیے گا، بنیے تو ویسے یہاں مخالفت پہ ہیں، تو آپ کو کون چومے گا؟ آپ کو کوئی نہیں چومے گا، چوما وہی جاتا ہے جس کی نسبت ادھر سے ہو جائے۔ بس عزیزان گرامی، یہ تو واقعاً امام حسین کی مجلسوں کے معجزات بہت ہیں، اور ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں مجلس، اس لیے کہ میں تقریباً 36 گھنٹے میں شاید 5 گھنٹے بھی نہیں سویا ہوں، مطلب اس وقت تو صحیح الدماغ بھی ٹینشن میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور آج بھی دن بھر مصروفیات ادا رہی، اور ابھی آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ ابھی آدھے گھنٹے کے اندر محفل شاہ خراسان میں جا کے ذکر اہل بیت کروں گا، اور اگر آج بھی سونے کو نہ ملے اور کل بھی نہ ملے اور انشاءاللہ مطلب 10 محرم تک نہ ملے تب بھی کوئی معاملہ نہیں ہے۔ دیکھیں انسان کو قوت چاہیے ہے، تحمل چاہیے، حافظے کو سکون چاہیے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ سو کے ملے، ضروری نہیں ہے کھا کے ملے،
اگر اہل بیت کی نظر کرم ہو جائے تو بغیر سوئے بھی جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ سب معجزات ہیں، یہ تبرکات ہیں، ان کا احترام کیجئے، جتنا احترام کیجئے گا اتنا ہی آپ کو اس سے فائدہ ملے گا، اور جہاں احترام آپ نے ختم کر دیا تو اس کے فیض بھی ختم ہو جائیں گے۔ قسم خدا کی جو احترام سے مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو احترام سے نہیں مانگتا وہ ایک کیا 10 ٹوکریاں پھل اٹھا لے، اس کی مولا سننے والے نہیں ہے۔ احترام شرط ہے، اور احترام بھی کربلا والوں نے ہمیں سکھایا۔ احترام بھی کربلا والوں نے ہمیں سکھایا۔ حسب مراتب جسے کہتے ہیں، بڑے چھوٹے کا احترام، کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے۔ کربلا میں آپ دیکھیے، حسین حسین حسین، لاکھوں سلام آپ پر۔ عزیزان گرامی، آج چھٹی محرم کا سورج غروب ہو گیا، 7ویں محرم کی رات آ گئی۔ یہ رات منسوب ہے ایک یتیم کے نام۔ آپ 2 دن سے بنی ہاشم کے شہداء کا ذکر سن رہے ہیں، اون و محمد کا ذکر سنا، مگر یہ یتیم نہیں تھے، عبداللہ ان کے باپ زندہ تھے۔ کل جناب علی اصغر کا آپ نے ذکر سنا، یہ بھی یتیم نہیں ہے، حسین زندہ ہے۔ لیکن آج کربلا کے ایک یتیم کا ذکر ہے۔ کون یتیم؟ امام حسن مجتبیٰ کا یتیم۔ عزاداروں، کل کی رات اندھیرا نہیں ہوا، پہلی محرم کی رات اندھیرا نہیں ہوا، دوسری محرم کی رات اندھیرا نہیں ہوا، تیسری محرم کی رات اندھیرا نہیں ہوا، چوتھی محرم کی رات اندھیرا نہیں ہوا، 5ویں محرم کی رات اندھیرا نہیں ہوا، 6ٹھی محرم کی رات اندھیرا نہیں ہوا۔ لیکن جب 7ویں محرم کی رات آئی اور ذاکر نے مصائب پڑھنا شروع کیے تو اندھیرا ہو گیا۔ ہر عزا خانے کا یہی عالم ہے، چراغوں کو بجھا دو، اندھیرا کر دو، اندھیرا ہو گیا، اندھیرا پھیل گیا۔ ارے یہ اندھیرا کئی چیزوں کی علامت ہے۔ ایک تو 7ویں محرم سے ہو سکتا ہے اس لیے اندھیرا کیا گیا ہو کہ 7ویں محرم وہ تاریخ ہے کہ جب خیام حسینی میں ایک قطرہ آب نہ تھا، ایک بی بی دوسری بی بی کے خیمے میں جاتی تھی، ارے میرا بچہ بہت پیاسا ہے، تھوڑا پانی دے دو۔ تو وہ بی بی اپنے اس برتن کو الٹ کے دکھا دیتی تھی کہ جس میں پہلے پانی رکھا ہوتا تھا۔ بی بی ہمارے خیمے میں بھی پانی ختم ہو گیا، بی بی ہمارے خیمے میں بھی پانی ختم ہو گیا، بی بی ہمارے خیمے میں بھی پانی ختم ہو گیا۔ یوں تو کربلا میں کئی بچے تھے، لیکن ام رباب بہت خیموں میں گئی ہوں گی، اس لیے کہ ام رباب کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ ایک شیر خار علی اصغر تھا، ایک 4 سال کی سکینہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، سلامت رکھے اللہ آپ کو، خدا سلامت رکھے۔ حق ادا آپ ادا کر رہے ہیں، بی بی زہرا کی دعائیں آپ لے رہے ہیں، خدا سلامت رکھے۔ آج اندھیرا کر دیا گیا، اور ہو سکتا ہے اندھیرا اس لیے بھی کیا جاتا ہو کہ ہو سکتا ہے کسی کو رونے میں شرم آتی ہو،
تو لو حسین تو عیبوں پہ پردہ ڈالنے والے ہیں نا. لو ہم نے اندھیرا کر دیا، اب رونے میں شرمانا نہیں. واہ حسینہ اے حسین. واہ حسینہ یا ابا عبداللہ. یہ تو آج کربلا کے یتیم کا ماتم ہے. عزیزان گرامی، آج قاسم ابن حسن کا ماتم ہے. کربلا کا یہ وہ یتیم ہے کہ یتیمی کے بعد کبھی سے احساس یتیمی نہیں ہوا، کیونکہ چچا مثل باپ کے سر پر سایہ فگن تھے. بیٹا قاسم کوئی ضرورت ہے؟ چچا ہمیں یہ چاہیے، لو قاسم. چچا ہمیں یہ ضرورت ہے، لو قاسم. چچا ہمیں یہ ضرورت ہے، لو قاسم. ہر ضرورت کو پورا کرنے والا حسین. شب عاشور جب محضر شہادت سناتا ہے تو قاسم تڑپ کے کہتے ہیں چچا چچا میرا نام محضر شہادت میں نہیں ہے. چچا اے چچا میرا نام محضر شہادت میں نہیں ہے. روتے ہوئے بھتیجے کو دیکھا، یہ نہیں کہا کہ تمہارا نام محضر شہادت میں ہے، بلکہ ارشاد فرمایا قاسم ارے کل تو تمہارا بھائی علی اصغر بھی مارا جائے گا. قاسم کل تو تمہارا بھائی علی اصغر بھی مارا جائے گا. تو قاسم بے اختیار کھڑے ہو گئے. اے میرے چچا، کیا درانہ عدو خیموں میں آ جائیں گے؟ علی اصغر تو جھولے میں لیٹا ہے نا. حسین نے کہا نہیں، میں بچے کو لے کے جاؤں گا. میں کہوں گا قاسم علی اصغر تو میدان میں ذبح ہوں گے، لیکن بعد قتل حسین خیموں میں آگ لگ جائے گی. قاسم بعد قتل حسین خیموں میں آگ لگ جائے گی. قاسم درانہ ظالم خیموں میں داخل ہو جائیں گے. ہاں قاسم ابھی بھی مطمئن نہیں ہوئے کہ میں کل شہید ہوں گا یا نہیں ہوں گا. قاسم رو رہے ہیں. ماں پوچھتی ہے بیٹا کبھی تمہیں ایسا روتا ہوا نہیں دیکھا، میرے لال آج اس طرح سے کیوں رو رہے ہو؟ سبب تو بتاؤ. کہ اماں آج مجھے اپنا بابا یاد آ رہا ہے. اماں آج مجھے اپنا بابا یاد آ رہا ہے. اماں آج مجھے معلوم ہوا کہ یتیمی کتنی بڑی مصیبت ہے. اماں علی اکبر کا باپ ہے نا، اماں انو محمد کے بابا ہے نا، اماں علی اصغر کا بابا ہے نا. اماں میرا بابا نہیں ہے، اماں میرا بابا بقی میں سو رہا ہے. اماں کاش کو میرا بابا ہوتا تو مجھے بھی اذن جہاد ملتا. ارے جب باپ کی یاد آئی تو باپ کا جنازہ یاد آیا، باپ کا وصیتیں کرنا یاد آیا. ارے میرے قاسم قاسم میرے لال آؤ ذرا. قاسم جب کبھی میری یاد زیادہ ستائے، احساس یتیمی ہو قاسم، تو اپنے بازو کا یہ تعویذ کھول کے دیکھ لینا. تعویذ کو کھولا، اب جو تعویذ کو پڑھا تو کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے اے بھیا حسین. حسین کربلا میں نہیں ہوں گا. حسین میری طرف سے قاسم کو تم قربان کر دینا. روتا ہوا بچہ مسکرا دیا. باپ وقت پہ کام آ گیا. دوڑتے ہوئے قاسم آئے. میرے چچا، یہ بابا کی وصیت ہے. حسین نے بہت دنوں کے بعد بھائی کے خط کو دیکھا.
کربلا سے مدینے کا رخ کیا اور مدینے کا رخ کر کے آواز دی بھیا کاش کو تم ہوتے تو دیکھتے کہ تمہارا بھائی کس طرح سے نرغہ اعداء میں گرا ہے. اے میرے بھائی قاسم کو گلے سے لگایا. قاسم تم نے مجھے مجبور کر دیا میرے لال, تم نے مجھے مجبور کر دیا میرے لال. اے بیٹا میں تمہیں کیسے رخصت کروں, جا کے ماں سے رخصت ہو کے آؤ. ارے قاسم جب خیمے سے نکلے ہیں تو قاسم کا قد اتنا کم تھا کہ جو کمر میں تلوار بندھی تھی نا وہ زمین پر خط کھینچتی جا رہی تھی, نشان بناتی جا رہی تھی. حسین نے قاسم کو دیکھا, بھیا کی یاد تازہ ہو گئی, گھوڑے پر بٹھالا. ارے یہ پہلا شہید ہے کہ جس کا گریبان پھاڑا. بس مجلس تمام ہو رہی ہے, جتنا دل چاہے رو لیجئے, جتنا دل چاہے رو لیجئے. ہندوستان ہے, یہاں رونے پر پابندی نہیں ہے, یہاں رونے پر پابندی نہیں ہے. عزاداروں قاسم کا گریبان حسین نے اس لیے پھاڑا تھا کہ یہ بچہ یتیم ہے. مسلمانوں نبی نے یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. دیکھو اس بچے کو اذیت نہ دینا. جاؤ میرے لال قاسم جاؤ. قاسم لاجواب جہاد کر رہے ہیں. میمنے پر حملہ کیا, میسرے پر پلٹا دیا, میسرے پر حملہ کیا, میمنے پر پلٹا دیا. قلب لشکر میں اتر گئے. علمان علمان کی صدائیں آ رہی ہیں. ہاں دیکھو میں حسن کا بیٹا ہوں, میں حسن کا بیٹا ہوں, میں علی کا پوتا ہوں. ارے تم نے میرے چچا کو بہت ستایا. اے شام والوں تم نے میرے بابا کو زہر دیا. حسن کا یتیم جہاد کر رہا ہے. ارے آخری صف پر حسن کے یتیم کی نظر ہے کہ ایک مرتبہ ایک ظالم نے اللہ اکبر, اللہ اکبر. سنو سنو عزاداروں, جناب مختار کے دربار میں ایک ملعون گرفتار ہو کے آیا. اس سے پوچھا گیا یہ بتا تو نے کربلا میں کیا کیا ہے. اس نے کہا میں گرز بہت اچھا چلاتا ہوں. گرز جانتے ہیں نا آپ, ایک لوہا ہوتا ہے, بہت بڑا لوہا ہوتا ہے کہ میں اسے بہت کس کے چلاتا ہوں. اور اس کا عالم یہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر میں مار دیتا ہوں تو وہ زمین میں پیوست ہو جاتا ہے. کیا یہ بتا تو نے کربلا میں کیا کیا. کیا جب قاسم حسن کا یتیم لشکر شام کو بھگائے دے رہا تھا تو عمر سعد نے مجھ سے کہا جا مقابلے پر. میں نے کہا اس بچے کے مقابلے پر میں کیا جاؤں, لیکن میں نے دیکھا یہ بچہ خاندان بنی ہاشم کا ہے. ایک مرتبہ میں نے بچے کو دھوکہ دیا اور بچے کی پشت پر میں نے گرز مارا. ارے قاسم کی ہڈیاں ٹوٹ گئی. قاسم زمین پر گرے, گھبرا کے پکارا اماں, اے اماں. حسین دوڑے, لشکر بھاگا, گھوڑے کی ٹاپے جب ٹاپ پڑے کٹ کے پکارے چچا, اے چچا جلدی آؤ. گھوڑے کی ٹاپ پڑی, چچا جلدی آؤ, چچا جلدی آؤ, چچا جلدی آؤ. میرے لال میں آیا, میرے لال میں آیا, میرے لال میں آیا, میرے لال میں آیا. ارے اب جو حسین پہنچے, قاسم دم توڑ چکے تھے. حسین گر پڑے. قاسم میں شرمندہ ہوں, تم بلاتے رہے. ارے میں آ نہ سکا. ردا کو بچھایا, لاش کے ٹکڑے بٹورے, خیمے میں لاشا گیا.
پڑی، اے میرے اللہ